بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرم الجمی کا سبق نمبر 122 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق و وجیبہ سے لے کر ایراد مثال لہو علی حدۃ تک پڑھیں گے۔ و وجیبہ، اور یہ جواب دیا گیا ہے، ان لام تعجب بوجہ آخر، لام تعجب کی طرف سے دوسرے طریقے پر، ذکرہ المصنف فی الایضاح، جو مصنف نے ایضاح میں ذکر کیا ہے، وہو ان المناد فی قولہم، اور وہ جواب یہ ہے کہ جو ان کے قول میں منادہ ہے، یا للماء و یا للدواہی لیس الماء وللدواہیہ، کہ منادہ ماء اور الدواہی نہیں ہے، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ یا قوم او یا ہؤلاء، منادہ جو ہیں وہ یا قوم یا ہؤلاء ہیں۔ اعجبوا للماء وللدواہی ولا يخفى علیک، اور یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہے، ان القول بحذف المنادى على تقدیر کسر اللام ظاہر، کہ حذف منادہ کا جو قول ہیں لام کے کسرے کے تقدیر پر یہ تو ظاہر ہے، وَأَمَّا عَلَى تقدیر فتحها، بہرحال فتح کے یعنی لام کے فتح کی تقدیر پر فمشکل مشکل ہے، لانتفاء ما، اس چیز کے منتفی ہونے کی وجہ سے، یقتضی فتحها حینئذ، جو اس وقت فتح کا تقاضا کرتا ہے، لام کے فتح کا تقاضا کرتا ہے، کما ہوا ظاہر مما سبقا، جو کہ ظاہر ہے اور مقبل میں گزر چکا ہے۔ وَيُفْتَحُ أَن يُبْنَى الْمُنَادَى عَلَى الْفَتْحِ، منادہ مبنی ہوگا فتح کی علامت پر، لِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا، أي ألف الاستغاثة بآخرہ، استغاثہ کے الف کے ملانے کے ساتھ اس کے آخر میں، لاقتضاء الالف، الف کی تقاضی کی وجہ سے، فتح ما قبلها، ما قبل کے فتح کا تقاضا کرنا، ولا لام فیہ حینئذ، اور اس وقت اس میں لام نہیں ہوگا، لأن اللام یقتضی الجر والالف الفتح، کیونکہ لام جر کا تقاضا کرتا ہے اور الف جو ہے فتح کا تقاضا کرتا ہے، فبین اثریہما تناف، تو دونوں کے اثر کے درمیان منافات ہیں، فلا یحسن الجمع بینہما، تو ان دونوں کو جمع کرنا یہ اچھا نہیں ہے، مثلو یا زیداہ، بِإِلْحَاقِ الْحَاءِ بِهِ لِلْوَقْفِ، ہا کے ملانے کے ساتھ یہ وقف کے لیے، وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا، أَيْ يُنْصَبُ بِالْمَفْعُولِيَّةِ، کہ منادہ مفعولیت کے ساتھ منصوب ہوگا، ما سوى المنادى المفرد المعرفة، اس منادہ کے علاوہ جو منادہ مفرد معرفہ ہو اور منادہ مستغاث ہو، چاہے لام کے ساتھ ہو یا الف کے ساتھ ہو، چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، ان دو منادہ کے علاوہ باقی جتنے بھی منادہ ہیں وہ مفعولیت کے ساتھ منصوب ہوں گے، ان کا موربن، اگر وہ مورب ہو، قبل دخول حرف النداء، حرف ندا کے دخول سے پہلے، لأن علت النصب وہی المفعولیت، کیونکہ نصب کی جو علت ہے وہ مفعولیت ہے، متحققۃ فیہ، اور وہ متحقق ہیں، وما غیرہ مغیر عن حالہ، اور کسی تبدیل کرنے والے نے تبدیل نہیں کیا اس کی اپنی حالت سے، وما سوى المفرد المعرفۃ، اور جو مفرد معرفہ کے سوا ہیں منادہ، اما ما لا یکون مفردا بان یکون مضافا او شبہ مضاف، کہ وہ منادہ جو مفرد معرفہ کے علاوہ ہیں، یا تو وہ مفرد نہیں ہوگا بعین طور پر کہ مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا، اور یا مفرد تو ہوگا لیکن معرفہ نہ ہوگا، ولیکن لا یکون معرفتا، و اما، اور یا ما لا یکون مفردا ولا معرفتا، کہ نہ تو مفرد ہوگا اور نہ معرفہ ہوگا، فالقسم الاول، پہلی جو قسم ہے، وہو ما لا یکون مفردا، کہ مفرد نہ ہو، لکونہ مضافا، منادے کے مضاف ہونے کی وجہ سے، مثلو یا عبداللہ، جیسے کہ عبداللہ ہیں، والقسم الثانی، اور وہ قسم ثانی وہ ہے، وہو ما لا یکون مفردا، کہ مفرد نہ ہو،
लिकौनिही शिबह मुजाफिन, मुनादा के शिबा मुजाफ होने की वजह से, मिसलो या तालिअन जबलन। वलकिस्म सालिसो, और तीसरी किस्म वो है मा यकून मुफरदन के मुफरद हो, वलाकिन ला यकून मारिफतन, लेकिन मारिफा न हो, जैसा कि या रजुलन मक़ूलन, ये कहा गया है लिगैर मुअय्यनिन, ऐ लिरजुलिन गैर मुअय्यनिन, गैर मुअय्यन शख्स के लिए। वहादा तौक़ीतुन लिनसब रजुलन, ये तौक़ीद है रजुलन के नसब के लिए। ला तक़यीदुन लहु, तक़यीद नहीं है, कैद नहीं है। लिअन्नहु इज़ा कान मंसूबन, क्योंकि जब ये मंसूब हैं, ला यहतमिलुल मुअय्यना, तो मुअय्यन का इहतमाल नहीं रखता। वलकिस्म राबि, और चौथी किस्म वो हैं मा ला यकून मुफरदन के मुफरद न हो, वला मारिफतन मारिफा न हो, मिसलु या हसनन वजहुहु ज़रीफन। वलम यूरिदिल मुसन्निफु, मुसन्निफ ने जिक्र नहीं किया है लिहादल किस्म, इस किस्म के लिए मिसालन मिसाल, इसलिए हैसु इत्तज़हा इंतिफाउ कुल्लिम मिनल कैदैन बेमिसालिन, कि जब दोनों कैदों में से हर एक कैद का मुंतफी होना वाज़ेह हुआ मिसाल के साथ, सहाला तसव्वुरु इंतिफाइहिमा माअन, तो दोनों के इकट्ठे तौर पर मुंतफी होने का जो तसव्वुर है वो भी आसान हुआ। फला हाजता, पस कोई हाजत नहीं, इला इरादे मिसालिन लहो, इसके लिए अलग से मिसाल जिक्र करने की जरूरत नहीं, अला इनफिरादी ही अलग से। फला हाजत, पस कोई हाजत नहीं है, इला इराद मिसालिन, मिसाल के जिक्र करने की, लहू इसके लिए, अला इनफिरादी अलग तौर पर, मा बावजूद इसके, अन्नल मिसाल सानिया के दूसरी मिसाल जो है, यख्तमिलहु इसका इख्तमाल रखता है। फयुमकिन, पस मुमकिन, अन युराद बिकौली या तालिअन जबलन, कि इस कौल से मुराद ये हो, हाज़िहिल इबारतु अअम्मु मिन, कि ये इबारत आम हो इस बात से, अन युराद बिहा मुअय्यनुन औ गैर मुअय्यनिन, कि इससे मुराद मुअय्यन हो या गैर मुअय्यन हो। फ़अम्सिलतुल अक़साम बिअस्रिहा मज़कूरतुन, तो तमाम के तमाम अक़साम जो है अपनी मिसालों के साथ मज़कूर हैं। वहाज़िहिल अम्सिलतु कुल्लुहा मिसालुन, ये जो मिसालें हैं ये तमाम के तमाम मिसालें जो हैं ये उनकी मिसाल हैं, लिमा सिवल मुस्तगास ऐज़न, जो मुस्तगास के अलावा हैं इसी तरह। फला हाजता, पस कोई हाजत नहीं, इला इराद मिसालिन लहू अला हिदतिन, पस इसके लिए अलग से मिसाल जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। व उजीब अन लाम ताज्जुब बिवजहिन आखरा, यहां से माकबल के सबक में एक सवाल गुजरा था, उसका दूसरा जवाब दे रहे हैं, और ये दूसरा जवाब जो है ये लाम ताज्जुब की तरफ से है। पहला जो जवाब था वो लाम ताज्जुब और लाम तहदीद दोनों के मुतालिक था, और ये जो दूसरा जवाब है ये सिर्फ लाम ताज्जुब के मुतालिक है। सवाल ये गुजरा था कि मुनादा जिस तरह लाम इस्तिगासा की वजह से मजरूर होता है, इसी तरह लाम ताज्जुब और लाम तहदीद की वजह के दुखूल की वजह से मजरूर होता है। लाम ताज्जुब की मिसाल या अल माए और या अल दवाही, लाम तहदीद की मिसाल या अल ज़ैदिन लअक़्तुलन्नका। तो मुसन्निफ ने न तो लाम ताज्जुब को बयान किया है और न लाम तहदीद को बयान किया है, तो इसकी क्या वजह है? तो इसका ये दूसरा जवाब दे रहे हैं। पहला जवाब गुजर चुका है, और ये जो जवाब है ये लाम ताज्जुब के मुतालिक है, जिसका हासिल यह है कि दरअसल माँ और दवाही ये मुनादा ही नहीं है, बल्कि मुनादा महजूफ हैं, जो कि कौमुन और हाउलाए हैं। इसकी असल यह है या कौमु एअजिबू लिल माए, या हाउलाए एअजिबू लिद्दवाही हैं। व उजीबा अन लाम ताज्जुब बिवजहिन आखरा, और जवाब दिया गया है लाम ताज्जुब की तरफ से दूसरे तरीके से। ज़करहुल मुसन्निफ़ फिल इज़ाह, जिसको मुसन्निफ ने शरह इज़ाह में, जो इज़ाह शरह मुफस्सल है उसमें जिक्र किया है। वह हुआ, और वो ये है, अन मुनादा फ़ी कौलिहिम, जो इनके कौल में मुनादा है, या अल माए और या अल दवाही, लैसल माआ वल दवाहिया, न तो माँ मुनादा है और न दवाही मुनादा है।
وَإِنَّمَا الْمُرَادُ سوائے اس کے نہیں کہ مراد یہ ہیں یا قوم او یا ہؤلاء، تو اصل میں منادہ جو ہے وہ قوم کا لفظ ہیں اور ہؤلاء کا لفظ ہیں، اور اس کی اصل یہ ہے اعجبوا للماء یا اعجبوا للدواہی ہے۔ ولا يخفى علیک، یہاں سے علامہ جامی رحمہ اللہ یہ دوسرے جواب پر اعتراض کر رہے ہیں کہ لام تعجب پر فتح بھی جائز ہے اور کسرہ بھی جائز ہے۔ اگر الماء اور الدواہی کے لام پر کسرہ ہو تو یہ مستغاث لہو بنیں گے، اور قوم ہؤلاء جو کہ محذوف ہیں مستغاث بنیں گے۔ اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر الماء اور الدواہی کے لام پر فتح ہو تو پھر حذف منادہ کا قول جو ہے یہ محل اشکال ہے، کیونکہ فتح کا جو مقتضی ہے وہ منتفی ہیں، اور وہ منادہ کا کاف اسمی کے جگہ پر واقع ہونا ہے، اور الماء الدواہی منادہ نہیں ہے بلکہ منادہ قوم اور ہؤلاء محذوف ہیں۔ ولا یخفی علیک، اور آپ پر یہ بات مخفی نہیں ہے، ان القول بحذف المنادہ کہ منادہ کے حذف کا قول جو ہے علی تقدیر کسر اللام، لام کے کسر کی تقدیر پر ظاہر، یہ تو ظاہر ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ واما علی تقدیر فتحھا، بہرحال لام کے فتح کے تقدیر پر جو ہے منادہ کے حذف کا قول کہنا فمشکل، یہ محل اشکال ہے۔ لانتفاء ما، اس چیز کے منتفی ہونے کی وجہ سے، یقتضی فتحھا حینئذ، جو تقاضا کرتا ہے لام کے فتح کا اس وقت، کما هو الظاہر مما سبق، جو کہ ظاہر ہے اور مقبل میں گزر چکا ہے۔ وَيُفْتَحُ أَن يُبْنَى الْمُنَادَى عَلَى الْفَتْحِ لِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا۔ اس عبارت میں ماتن یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح استغاثہ کا لام ہوتا ہے اسی طرح استغاثہ کا الف بھی ہوتا ہے جو اس منادہ کے آخر میں ہوتا ہے، اس سے منادہ مستغاث بالالف کہا جاتا ہے۔ منادہ کی تیسری قسم مبنی بر فتح ہوتی ہے، یہاں سے منادہ کی اس تیسری قسم کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيُفْتَحُ أَن يُبْنَى الْمُنَادَى عَلَى الْفَتْحِ، منادہ مبنی ہوتا ہے فتح کی علامت پر، لِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا، الف الاستغاثة بآخرہ، یعنی استغاثہ کے الف کے ملانے کے ساتھ منادہ کے آخر میں، لِاقْتِضَاءِ الالف فتح ما قبلها، یہاں سے شارح جو ہیں منادہ مستغاث بالالف مبنی بر فتح ہونے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ منادہ الف استغاثہ کے داخل ہونے کی وجہ سے مبنی بر فتح ہوتا ہے، کیونکہ الف کا مقبل ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ لاقتضاء الالف، الف کے تقاضا کرنے کی وجہ سے، فتح ما قبلها، ما قبل کے فتح کا، ولا لام فیہ حینئذ، جس وقت منادہ مستغاث کے آخر میں الف آ جائیں تو اس وقت اس کے شروع میں لام استغاثہ نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا اثر الگ الگ ہے، لام کا اثر اپنے مدخول کو جر دینا ہے، جبکہ الف استغاثہ کا اثر اپنے ماقبل کو فتح دینا ہے، اور ان دونوں میں منافات ہیں، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں اثر کرنے والوں کو جمع نہ کیا جائے۔ ولا لام فیہ حینئذ، اور اس وقت اس میں لام نہیں ہوگا، لأن اللام یقتضی الجر والالف الفتح، کیونکہ لام جر کا تقاضا کرتا ہے اور الف جو ہے فتح کا تقاضا کرتا ہے۔ فبین اثریہما تناف، تو ان دونوں کے اثر میں منافات ہیں۔ فلا یحسن الجمع بینہما، تو ان دونوں کو جمع کرنا اچھا نہیں ہے۔ مثل یا زیداہ بالحاق الہاء بہ للوقف، شارح اس عبارت میں الحاق الف استغاثہ کی مثال بیان فرما رہے ہیں، جیسے یا زیداہ، یہاں الف مستغاثہ کا ہے، لہذا اس کے شروع میں لام استغاثہ نہیں لا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ شارح یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ جب الف استغاثہ داخل ہو تو آخر میں وقف کے لیے ہا بھی لے آئیں گے، جیسے یا زیدہ ہو، تاکہ اس پر وقف ہو جائے۔ یا زیدہ بالحاق الہاء بہ للوقف، ہا کے ملانے کے ساتھ وقف کے لیے۔ وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا، منادہ کو ان دونوں حالتوں یعنی مفرد معرفہ اور استغاثہ کے علاوہ دیگر حالتوں میں منصوب پڑھا جائے گا۔ يُنْصَبُ بالمفعولیت، اور منصوب ہوگا مفعولیت کے ساتھ، ما سوى المنادى المفرد المعرفت، کہ جو منادہ مفرد معرفہ کے علاوہ ہو، والمنادى المستغاث مع اللام او الالف، اور
منادہ مستغاث کے علاوہ بھی ہو، چاہے لام کے ساتھ ہو یا الف کے ساتھ ہو، لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، ان دونوں منادہ کے علاوہ جو بھی منادہ ہیں وہ منصوب ہوگا مفعولیت کے ساتھ۔ ان کان معربا قبل دخول حرف النداء، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یا یوم ینفع الصادقین میں یوم ینفع الصادقین جب کسی شخص کا علم بنا دیا جائیں تو یہ منادہ مفرد معرفہ اور منادہ مستغاث کے ماسوا ہیں، حالانکہ یہ معرب منصوب نہیں ہے بلکہ مبنی برفتح ہیں، تو مصنف کا وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا کہنا کیسے درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منادہ مفرد معرفہ اور منادہ مستغاث کے ماسوا کے منصوب ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ حرف ندا کے داخل ہونے سے پہلے معرب ہو، اور یا یوم ینفع الصادقین حرف ندا کے داخل ہونے سے پہلے بھی مبنی ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ ظرف جب جملے کی طرف مضاف ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے۔ ان کان معربا قبل دخول حرف النداء، اگر حرف ندا کے داخل ہونے سے پہلے معرب ہو، لأن علت النصب وهي المفعولیة متحققة فیہ، اس سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ما سوا منادہ مفرد معرفہ اور مستغاث کے منصوب ہونے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں نصب کی علت متحقق اور موجود ہیں، اور وہ یہ ہے مفعول ہونا، اور کوئی ایسا مغیر بھی نہیں پایا گیا جو ان کو اپنی اصلی حالت نصب و اعراب سے تبدیل کر دیں، جس طرح منادہ مفرد معرفہ منادہ مستغاث میں مغیر پایا گیا تھا۔ اس لیے ان دونوں کے ماسوا میں منادہ کو اپنی اصلی حالت نصب پر برقرار رکھا گیا۔ لأن علت النصب وہی المفعولیت، کیونکہ اس میں جو نصب کی علت ہیں وہ مفعولیت ہیں، متحققۃ فیہ ہیں، اور وہ اس میں موجود ہیں۔ وما غیرہ مغیر عن حالہ، اور کسی تبدیل کرنے والے نے بھی ان کی حالت سے ان کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ وما سوى المفرد المعرفت، یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مثال سے مقصود ممثل لہو کی وضاحت ہوتی ہے، اور وضاحت ایک مثال سے بھی ہو جاتی ہے، تو مصنف نے 3 مثالیں کیوں ذکر کی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مثال کا تعدد ممثل لہو کے تعدد کی وجہ سے ہے، کیونکہ منادہ مفرد معرفہ کے ماسوا کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مفرد نہ ہو بلکہ مضاف ہو، جیسے یا عبداللہ۔ نمبر 2، مفرد نہ ہو بلکہ شبہ مضاف ہو، جیسے یا طالعا جبلا۔ نمبر 3، مفرد ہو لیکن معرفہ نہ ہو، جیسے یا رجلا۔ اور نمبر 4، نہ مفرد ہو نہ معرفہ ہو، جیسے یا حسنا وجہہ ظریفا۔ اس آخری قسم کی مثال بیان نہیں کی ہے، جس کی وجہ شارح بعد میں ذکر کر رہے ہیں کہ جب ممثل لہو متعدد تھے تو مصنف رحمہ اللہ نے مثالی بھی متعدد بیان کی۔ وما سوى المفرد المعرفت، اور جو منادہ مفرد معرفہ کے علاوہ ہو، اما ما لا يكون مفردا بأن يكون مضافا او شبہ مضاف، کہ مفرد نہیں ہوگا بائیں طور پر کہ مضاف ہوگا یا شبہ بالمضاف ہوگا، اور یا ما یکون مفردن کہ مفرد ہوگا ولیکن لا یکون معرفتن لیکن معرفہ نہیں ہوگا، و اما اور یا ما لا یکون مفردن ولا معرفتن کہ نہ تو مفرد ہوگا اور نہ معرفہ ہوگا۔ قسم اول کی مثال وہو ما لا یکون مفردن کہ منادہ مفرد نہ ہو، لکونہ مضافن کیونکہ مضاف ہوگا، جیسے یا عبداللہ ہے تو یہاں پر عبداللہ ہے مضاف مضاف الیہ، تو یہاں پر منادہ مضاف ہے۔ والقسم الثانی وہو ما لا یکون مفردن کہ مفرد نہ ہو، لکونہ شبہ مضافن کہ شبہ مضاف ہوگا، یا طالعا جبلا۔ والقسم الثالث، اور تیسری قسم وہ ہے
ما यकून मुफरदन के मुफरद हो, वलाकिन ला यकून मारिफतन लेकिन मारिफा न हो, जैसे कि या रजुलन। मक़ूलन ये कहा गया है लगैर मुअय्यन ऐ लिरजुलिन गैर मुअय्यन, गैर मुअय्यन शख्स के लिए कहा गया है। वहाज़ा तौक़ीतुन लिनस्ब रजुलन, ये इबारत एक सवाल का जवाब है। सवाल ये होता है कि रजुलन को गैर मुअय्यन के साथ मुक़य्यद करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि जब रजुलन मंसूब हो तो इसमें मुअय्यन का एहतिमाल ही नहीं, क्योंकि अगर मुअय्यन हो तो पैर मंसूब नहीं होता बल्कि मबनी अला अलामत रफ़ा होता है। तो इसका जवाब यह है कि गैर मुअय्यन रजुलन की तकीद नहीं है, यानी गैर मुअय्यन ये जो लफ्ज़ हैं ले गैर मुअय्यन ये तकीद नहीं है रजुलन के लिए, बल्कि रजुलन के लिए तौक़ीत हैं। तो इसका मतलब यह है कि रजुलन जो है ये मंसूब उस वक़्त होगा कि जब तक गैर मुअय्यन के लिए हो। वहाज़ा तौक़ीतुन लिनस्ब रजुलन, ये रजुलन के लिए, रजुलन के नस्ब के लिए तौक़ीत हैं। ला तक़ीदुन लहु, इसके लिए तकीद नहीं है। लिअन्नहु इज़ा काना मंसूबन, क्योंकि जब ये मंसूब होगा ला यहतमिलुल मुअय्यना, तो ये इख्तिमाल नहीं रखेगा मुअय्यन का। वल क़िस्मुर राबिउ, चौथी किस्म ये है वो है वहुवा मा ला यकूनु मुफरदन वला मारिफतन, कि न तो मुफरद हो और न मारिफा हो, जैसे कि या हसनन वजहुहु ज़रीफन। तो यहाँ पर या हसनन वजहुहु ये मुफरद भी नहीं है और मारिफा भी नहीं है। वलम यूरिदिल मुसन्निफु लिहाज़ल क़िस्म मिसालन, ये इबारत भी एक सवाल का जवाब है। सवाल ये होता है कि इस बात की क्या वजह है कि मुसन्निफ ने जब तीनों किस्मों की मिसालों को तो जिक्र कर दिया, लेकिन चौथी किस्म की मिसाल जिक्र नहीं किया है। तो इसका जवाब यह है कि जब मुफरद और मारिफा की दोनों कैदों में से हर एक की कैद का जो इंतफा है मिसालों के साथ वाज़े हो गया, तो इकट्ठे इन दोनों के इंतफा का जो तसव्वुर है वो आसान हो गया। इस वजह से इसकी मिसाल अलहदा जिक्र नहीं की, यानी जब मुफरद न होने की मिसाल भी जिक्र कर दी और मारिफा न होने की मिसाल भी जिक्र कर दी, तो दोनों के इकट्ठे न होने की मिसाल आसानी से समझी जा सकती है। और दूसरा जवाब यह दिया गया है कि मिसाल सानी यानी या तालिअन जबलन किस्म राबिअ की मिसाल का एहतिमाल भी रखती है, क्योंकि मुमकिन है कि या तालिअन जबलन से ये इबारत मुराद ली जाए कि यह आम है, चाहे मुअय्यन मुराद हो या गैर मुअय्यन मुराद हो। अगर मुअय्यन मुराद हो तो किस्म सानी की मिसाल बन जाएगी, और अगर गैर मुअय्यन मुराद हो तो किस्म राबिअ की मिसाल बन जाएगी। बस तमाम किस्मों की मिसालें मतन में मज़कूर हैं। वलम यूरिदिल मुसन्निफु लिहाज़ल क़िस्म मिसालन, और मुसन्निफ ने इस किस्म के लिए मिसाल जिक्र नहीं की, इसलिए हैसो इत्तज़ाह इंतिफ़ाउ कुल्ल मिनल कैदैन, कि दोनों कैदों में से हर एक कैद के इंतिफा की दलील जो इंतिफा जो है वाज़ेह हो चुका है बेमिसाल, मिसाल के साथ। सहाला तो आसान हुआ, तसव्वुरु इंतिफाइहिमा मान, दोनों का इकट्ठे तौर पर मुंतफी होने का जो तसव्वुर है वो भी आसान हुआ। फला हाजत, तो कोई हाजत नहीं, इला इराद मिसाल लहू अला इनफिरादिही, इसके लिए अलग से मिसाल जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मा बावजूद इसके अन्नल मिसाल सानिया के दूसरी मिसाल जो है यहतमिलु इसका इस्तेमाल रखता है। फयुमकिनु बस मुमकिन अन युराद बिकौली के इस कौल से मुराद ये हो या तालिअन जबलन हाज़िहिल इबारतु अअम्मु मिन, कि ये इबारत आम हो इस बात से अन युराद बिहा मुअय्यनुन औ गैर मुअय्यनिन, कि चाहे इससे मुराद मुअय्यन हो या गैर मुअय्यन हो। फ़अम्सिलतुल अक़साम बिअस्रिहा मज़कूरतुन, तो तमाम के तमाम अक़साम अपनी मिसालों के साथ मज़कूर हैं। वहाज़िहिल अम्सिलतु कुल्लुहा, और ये जो मिसाल है सब के सब मिसालें मिसालुन ये मिसाल हैं लेमा उसके लिए सिवल मुस्तगास ऐज़न, जो मुस्तगास के अलावा हैं उनके लिए भी हैं इसी तरह। फला हाजता इला इराद मिसालिन लहू अला हिदतिन, तो अलग से मिसाल जिक्र करने की इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमने पढ़ा है वजीबा से लेकर इरादु मिसालिन लहू अला हिदतिन तक। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू।